بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سرفراز چودھری، ایم ایس کا انداز میں آپ کے لیے ایک اسلامی معلومات لے کر حاضر خدمت ہوں۔ چونکہ بابرکت مہینہ ہے ماہ رمضان کا، تو اس بابرکت مہینے میں آپ کے لیے عمل و فیض کی بہت ساری آپ کے سامنے ہم نے گزارشات رکھی۔ ان میں سے اکثر کو آپ نے اپنایا اور اپنے نوازشات سے بھی ہمیں، اپنی آراء سے بھی ہمیں نوازا۔ تو آج جو میرا موضوع ہے یہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوں، محسن انسانیت و فخر الرسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لیجئے دوستو، آغاز کرتے ہیں ہم آج اس عظیم موضوع کا۔ اختصار سے کام لیں گے اور چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت اور تعلیم دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا نام عرب میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھا، نہ ہی سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے، اور فیل کا مطلب ہے ہاتھی۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ نے ابرہہ کو پسپا کر دیا، اس کے بہت سارے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دایا کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں اس بچے کی پرورش کرتی تھی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا تھا، تندرست و توانا رہتا تھا، صاف ستھری زبان سیکھتا تھا، زبان فصاحت و بلاغت ہوتی تھی۔ چنانچہ اسی روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محترمہ جناب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز 6 برس کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ، آپ کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ کے پاس لے آئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار و محبت کی پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد آپ کی بیوی وفات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کے سپرد ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں جناب ابو طالب کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے تھے، اور چرانے کے لیے جنگل لے جایا کرتے تھے بکریوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کرنے کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی، نام خدیجہ تھا۔ عورت تو تھی کمال کی، لیکن باصلاحیت بھی تھی، وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال ملک شام بھیجتی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں کہنے لگیں کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کیا، قبول کیا۔ چنانچہ آپ تجارت کا مال لے کر ملک شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی راہب، ربی نام کا جو تھا، اس کے قریب سے آپ گزرتے ہیں۔ کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے غور سے دیکھا اور دیکھتا ہی گیا اور میسرہ کی طرف اشارہ کیا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے میسرہ سے پوچھا۔ میسرہ نے جواب دیا، جناب اس شخص کا تعلق عرب کے قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب اس شخص کو نبوت ملے۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے واقعات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت متاثر ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست پر غور کیا اور اسے منظور کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز اس وقت 25 برس تھی، جبکہ حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی اس وقت عمر عزیز 40 برس تھی، یعنی 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ پیش کیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے بے کسوں کی مدد فرماتے رہے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے تھے اور تعریف کرتے رہیں گے۔ تو دوستو، آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو تھا یہ آپ سب کے روبرو رکھا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں سے ذکر کرنا مت بھولیے گا، اور گھنٹی کا بٹن دبا کر ہمیں اپنی نوازشات سے نوازیے اور اپنی آراء لکھ بھیجیے۔ ہم آپ کے بے حد ممنون و مشکور رہیں گے۔
اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. چلتے چلتے پاکستان پائند آباد. خدا حافظ.